الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ میرے محترم سامعین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتے ہی مسلمانوں میں ذہنی، ایمانی اور اعمالی ہر اعتبار سے نہ صرف یہ کہ بہت سی خوشگوار تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، بلکہ ہمارے ارد گرد کے معاشرے میں امن و امان، باہمی ہمدردی اور اخوت و بھائی چارگی کی ایک فضا قائم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اسی مبارک مہینے میں عام طور پر اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالنے کا دستور ہے۔ اگرچہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا براہ راست رمضان المبارک کے مہینے سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ زکوٰۃ کے وجوب اور اس کی ادائیگی کا تعلق اس کے متعین نصاب کا مالک بننے سے۔ لیکن چونکہ ایک طرح کا یہ رواج بن چکا ہے کہ رمضان المبارک میں اس کی ادائیگی کی جاتی ہے، اس لیے اس موقع پر مناسب معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کے متعلق بھی کچھ باتیں عرض کر دی جائیں، تاکہ اس فریضے کے ادا کرنے والے پوری ذمہ داری سے اپنے اس فریضے کو ادا کریں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں توحید و رسالت کی شہادت اور نماز کی پابندی کے بعد زکوٰۃ کا درجہ ہے۔ گویا زکوٰۃ یہ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات میں نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کو ساتھ ساتھ ذکر کیا گیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین میں نماز اور زکوٰۃ ان دونوں کا مقام اور مرتبہ ایک ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد بعض علاقوں کے ایسے لوگوں نے جو بظاہر اسلام قبول کر چکے تھے، توحید و رسالت کا اقرار کرتے تھے اور نمازیں پڑھتے تھے، لیکن جب انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تو سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کرنے کا فیصلہ اسی لیے کیا تھا کہ یہ لوگ نماز اور زکوٰۃ کے حکم میں تفریق کرتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے دین سے انحراف اور اسلام سے بغاوت ہے۔ صحیحین کی مشہور روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو
صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ خدا کی قسم، نماز اور زکوٰۃ کے درمیان جو بھی تفریق کرے گا میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ پھر بعد میں تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اس نقطۂ نظر کو قبول کر لیا اور اس پر سب کا اجماع ہو گیا۔ زکوٰۃ اللہ رب العزت کی جانب سے جاری کردہ ایک وجوبی حکم ہے جس کا پورا کرنا ہر صاحب نصاب مسلمان پر فرض اور ضروری ہے۔ اس فریضے کے سر انجام دینے پر انعامات کا ملنا یہ 100% اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، کیونکہ اس فریضے کی ادائیگی تو ہم پر لازم ہی تھی۔ اس کے پورا کرنے پر شاباشی کا ملنا، پھر اس پر بھی مزید دنیاوی اور اخروی انعامات سے نوازا جانا، یہ ایک زائد چیز ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ سمجھیں کہ مسلمان اس حکم کو پورا کرنا ہر حال میں لازم تھا، چاہے کوئی حوصلہ افزائی کرے یا نہ کرے، کوئی انعام دے یا نہ دے، ہر حال میں اس حکم کو پورا کرنا ہمارے لیے لازم اور ضروری تھا۔ لیکن اس کے باوجود کوئی اس پر انعام بھی دے دے تو پھر کیا کہنے، اور انعام بھی ایسے کہ جن کے بہر صورت ہم محتاج ہیں، ہماری دنیاوی اور اخروی بہت بڑی ضرورت ہے۔ دنیاوی اور اخروی بہت بڑی ضرورت ہماری ان انعامات سے وابستہ ہیں۔ چنانچہ سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کے اس خرچ کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس سے پودا اگے اور اس سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالی جس کے لیے چاہتا ہے کئی گنا اضافہ کر دیتا ہے، اور اللہ رب العزت بہت وسعت والا ہے اور بڑے علم والا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں اور نہ ہی کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کے واسطے ان کے رب کے پاس بڑا ثواب ہے، اور انہیں قیامت میں کوئی خوف اور خطرہ نہ ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ ان آیات میں زکوٰۃ دینے والے اور اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کے ذریعے مال خرچ کرنے والوں کے لیے
اللہ رب العزت کی طرف سے 3 وعدے کیے گئے ہیں۔ ایک وعدہ تو یہ ہے کہ آدمی جتنا خرچ کرتا ہے اللہ رب العزت ان کو اس کے بدلے میں سینکڑوں گنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ دوسرا وعدہ یہ ہے کہ خرچ کرنے والے کو آخرت میں اللہ کے یہاں بہت بڑا اجر و ثواب ملے گا اور بڑی بڑی نعمتیں ملیں گی۔ تیسرا وعدہ یہ ہے کہ صدقہ و خیرات کرنے والے اور زکوٰۃ دینے والے ان کو قیامت کے دن کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہوگا، کوئی رنج و غم ان کو لاحق نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اللہ کے ان وعدوں پر پورا یقین تھا، اس لیے ان کا حال یہ تھا کہ جب راہ خدا میں صدقے کی فضیلت اور ثواب کی آیتیں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوئیں اور انہوں نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے اس کا بیان سنا، تو ان میں جو غریب تھے جن کے پاس صدقہ کرنے کے لیے پیسہ بھی نہیں تھا، وہ بھی صدقہ کرنے کے ارادے سے مزدوری کرنے کے لیے گھروں سے نکل پڑے اور اپنی پیٹھ پر بوجھ لاد کر انہوں نے پیسے کمائے اور اللہ کے راستے میں خرچ کی۔ آج چونکہ ہمارے دل میں اس کی قدر نہیں، اس کی اہمیت نہیں ہے، اس لیے ہماری توجہ اس کی طرف نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ کی اہمیت اور فضیلت کے سلسلے میں ہم صرف نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث بیان کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث میں ہے، ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الایمان، من عبد الله وحده وانه لا اله الا الله واعطى زكاة ماله طیبة بها نفسه رافدة علیہ کل عام۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 باتیں ایسی ہیں کہ جس شخص نے ان کو اختیار کر لیا تو اس نے ایمان کا مزہ پا لیا۔ ایک یہ کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرے، دوسرے یہ کہ لا الہ الا اللہ پر اس کا سچا ایمان اور اعتقاد ہو، اور تیسرے یہ کہ ہر سال پوری خوش دلی کے ساتھ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ تو جس شخص کو یہ 3 باتیں حاصل ہو جائیں گی اس کو ایمان کی لذت اور چاشنی حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کا ذائقہ اور اس کی لذت نصیب فرمائے۔ زکوٰۃ اور صدقات کا جو ثواب اور جو انعام اللہ کی طرف سے آخرت میں ملنے کا وعدہ کیا گیا ہے وہ تو ملے گا ہی، اس کے علاوہ اس دنیاوی زندگی میں بھی اس سے بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ مثلا یہ کہ زکوٰۃ اور صدقات ادا کرنے والے مومن کا دل بڑا خوش اور مطمئن رہتا ہے، غریبوں کو اس پر حسد نہیں ہوتا،
بلکہ غریب لوگ اس کی بہتری چاہتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس کی طرف محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ عام دنیا کی نظروں میں بھی ایسے شخص کی بڑی وقعت ہوتی، ایسے شخص کو لوگوں کی محبت اور ہمدردی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت اس کے مال میں بڑی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ ان سب کے ساتھ ساتھ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث میں زکوٰۃ اور صدقہ کا ایک بہت ہی اہم دنیاوی فائدہ بیان فرمایا ہے۔ یہ فائدہ اتنا اہم اور اتنا عظیم ہے کہ دنیا کی کسی دولت سے اس کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی، اور اس فائدے کے حصول کے لیے انسان بڑی سے بڑی قربانی دینے اور مالی نقصان برداشت کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ وہ اہم فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ اور صدقہ ادا کرنے سے بلائیں اور مصیبتیں ٹلا دی جاتی۔ چنانچہ حدیث میں فرمایا گیا بادروا بالصدقہ فإن البلاء لا يتخطاها، کہ جھٹپٹ صدقہ کر دیا کرو، صدقہ و خیرات کرنے میں جلد بازی سے کام لو، اس لیے کہ مصیبت صدقے سے آگے نہیں بڑھتی۔ الغرض زکوٰۃ اور صدقات کے بے شمار فضائل قرآن و احادیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس مختصر سی وقت میں ان سب فضائل کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اس لیے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر دی گئیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان ارشادات پر حقیقی ایمان اور یقین نصیب فرمائے، اور پورے ذوق و شوق کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔